أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. محترم سامعین کرام، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پارہ نمبر 27 اور 28 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، اور کل انشاءاللہ 29 اور 30 کا پیش کیا جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کا اختتام ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسان اور جنات کے مقصد کو بتایا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا ہے، اور اس آیت کریمہ سے ایک باطل عقیدے کا بھی رد ہوتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنی ہے، آپ کے طفیل میں بنی ہے، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی اس دنیا کو ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے، بلکہ فرمایا کہ اس کو ہم نے اپنے لیے بنایا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ نبی کے صدقے میں دنیا بنی ہوئی چیز نہیں ہے. نبی کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا کا نبی کے صدقے میں بنائے جانا، اس طرح کی بات کرنا، یہ اس آیت کریمہ کے عقیدے کے خلاف ہے. دیکھیے، لفظ عبادت جو ہے، ہم لوگ لفظ عبادت سے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، کبھی اگر اتفاق ہوا تو حج اور عمرے کے لیے چلے گئے، وہ چیزیں کر لی. ہم نے صرف عبادت کو انہی چیزوں میں محدود کر دیا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ لفظ عبادت بہت زیادہ وسیع ہے، اس کے اندر بہت زیادہ گنجائش ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی غلام ہے اپنے مالک کا، تو وہ اپنے مالک کا غلام ہر لمحہ ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں ایک ایک منٹ وہ اپنے مالک کا غلام ہے. وہ کھا رہا ہے تب بھی اس کا غلام ہے، وہ پی رہا ہے تب بھی اس کا غلام ہے، وہ کہیں چل رہا ہے، کہیں بیٹھا ہے تب بھی اس کا غلام ہے، سویا ہے، جاگ رہا ہے، لیٹا ہے، اٹھا ہے، بیٹھا ہے، ہر حال میں وہ اس کا غلام ہے. اسی طرح سے ہم اور آپ ہر حال میں اللہ کے غلام ہیں، اور ہمیں ہر حال میں اللہ کی غلامی کرنا چاہیے. اسی کا نام عبادت ہے. یعنی ہماری پوری زندگی کا ایک ایک گوشہ اللہ کی غلامی میں گزر جائے، اس کا نام عبادت ہے. ہم تو صرف سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیا، رمضان کے روزے رکھ لیے، ایک بار زندگی میں حج کر کے چلے آئے، ہم تو سب سے زیادہ عبادت گزار ہو گئے. اس کے آگے اللہ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو جو پیدا کیا ہے، تو ہم انہیں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ہم کو روزی روٹی دیں یا وہ ہم کو لا کر کے کھانا کھلائیں. اصل میں مکہ کے اندر جو مالک ہوا کرتے تھے، جن کے غلام ہوتے تھے، کسی کے ایک، کسی کو 2-4 غلام، تو جن کے مالکوں کے پاس غلام ہوتے تھے نا، تو غلام جا کر کے کمائی محنت کر کے لاتے تھے، محنت مزدوری کر کے، اور اپنے مالک کو دیتے تھے، اور مالک آرام سے بیٹھ کر کے چین سکون سے کھاتے اور مستی کرتے تھے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے بھی غلام ہوتے ہیں اور تم میرے بھی غلام ہو، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ تم اپنے غلام کی کمائی کھاتے ہو، لیکن تم میرے غلام ہو اور میں تم کو کھلاتا ہوں. یہ فرق ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں اور انسانوں کے بھی جب غلام ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان. اب اس سے ایک نکتہ یہ پتا چلا کہ اگر کوئی کھانے والا ہے تو وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا ہے. رب وہ ہے جو کھائے نہیں بلکہ کھلائے. اگر دنیا میں کوئی کھاتا ہے تو وہ رب نہیں ہو سکتا ہے. اب وہ چاہے اپنے غلاموں سے کھائے یا کوئی اپنے مریدوں سے کھائے. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی اپنے مریدوں کا بھی تو کھا رہا ہے نا، تو وہ لوگ بھی تو اس کو رب کا درجہ دے رہے ہیں. اگر کوئی کھا رہا ہے، چاہے غلام کا کھائے، چاہے اپنے مرید کا لایا ہوا دیا ہوا کھائے، تو وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ رب وہ ہے جو کھلائے، جو کھانے لگے، سمجھ جائیے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے. اس کے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قیامت بالکل قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ گیا. اس میں 2 چیز کا ذکر کیا ہے. ایک تو قیامت بالکل قریب ہے، اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا ہے. بیچ والی انگلی اور سبابہ انگلی شہادت کی انگلی سے آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے بتا دیا ہے.
یعنی جس طریقے سے ان دونوں انگلیوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، ستی اور میلی تو نہیں ہے، لیکن ان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ، بہت زیادہ دوری بھی نہیں ہے۔ اور محدثین نے اس کے بارے میں تشریح یہ لکھا ہے، یہ جو بڑی انگلی ہے، بڑی انگلی یہ حضرت آدم سے لے کر کے اللہ کے نبی تک کا زمانہ ہے۔ جو بڑی انگلی یعنی جو زیادہ زمانہ تھا وہ گزر چکا ہے، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے یعنی جو نبی کے بعد سے قیامت تک کا زمانہ ہے، یہ چھوٹی انگلی ہے یعنی بعد کے آنے والی زندگی کم بچی ہوئی ہے، کم زمانہ بچا ہے، اور اس کے بعد قیامت کب آ جائے اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے بتا دیا، اے لوگوں میں جب دنیا میں بھیجا گیا ہوں تو یہ سمجھ لینا کہ میرا بھیجا جانا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، لہٰذا ہمیں ہر وقت اس کے لیے تیاری کر کے رکھنا ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ اور فرمایا وانشق القمر، چاند پھٹ گیا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں نا اس معجزے کو، یہ ایک معجزے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس جو ہے مکہ کے کافی لوگ ذرا مذاق اڑانے کے انداز میں آتے تھے، کبھی کبھی بولے اچھا اپنے آپ کو بہت بڑا نبی سمجھتے ہو، تو اگر کوئی معجزہ ہم کو دکھا دو تو ہم تمہاری باتوں پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا بتاؤ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے آس پاس اپنی نظر کو دوڑایا، انہیں کوئی چیز دیکھنے میں نہ ملی، ہم کیا معجزہ دکھانے کے لیے نبی سے کہیں؟ ان کی نظر آسمان میں پڑتی ہے، چاند کو دیکھا، بولے دیکھو وہ چاند تم دیکھ رہے ہو؟ نبی نے فرمایا دیکھ رہا ہوں۔ بولے اسی چاند کے دو ٹکڑے کر دو تب ہم ایمان تمہارے اوپر لائیں گے۔ نبی اکرم نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی اور اللہ رب العالمین نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، اور یہ جو چاند کا دو ٹکڑا ہوا تھا، ہیرا نام کا پہاڑ ہے، وہ پہاڑ چاند کے بیچوں بیچ میں آ گیا تھا، اور پہاڑ کے ایک حصے میں ایک طرف آدھا چاند دکھ رہا تھا اور دوسرے سرے میں دوسری طرف ایک حصہ دکھ رہا تھا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ بیچ میں آ گیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے یہ معجزہ ان کو اپنا دکھایا، اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ ان کے سامنے پیش کیا، جب انہوں نے یہ دیکھا تو کہنے لگے ہم یہ تو جانتے ہیں کہ یہ محمد جادوگر ہیں، ہم ابھی تک یہ سمجھتے تھے کہ ان کا جادو تو صرف زمین پہ چلتا ہے، لیکن آج ہم نے سمجھ لیا ہے، آج ہم یہ بھی جان گئے کہ ان کا جادو تو آسمانوں پر بھی چلتا ہے، یہ تو جادو دکھا رہے ہیں ہمارے سامنے۔ ایک آدمی نے بات نہیں مانی، یہ سارے بہانے بنا کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ اللہ کے نبی کو ایسے موقع پہ کتنی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اللہ تو قرآن میں تسلی دینی پڑتی تھی، نبی آپ گھبرائیے مت، ان کی باتوں سے آپ پریشان مت ہوئیے۔ اگر ایک آدمی کو ایمان لانا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز کو بھی دیکھ کر کے وہ ایمان لے آتا ہے۔ کوئی آدمی اگر ایک چیونٹی کے اندر غور کر لے، ایک چھوٹی سی چیونٹی جس کو مٹھی میں اس میں پکڑنا بھی مشکل ہے، آپ اگر چیونٹی کو پکڑنا چاہیں تو آپ ٹھیک سے پکڑیں گے نہیں، پکڑیں گے تو مر جائے گی، یعنی اتنی چھوٹی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اسی چھوٹی سی چیونٹی میں اللہ نے آنکھ بھی بنائی ہے، اسی میں منہ بھی ہے، اسی میں کان بھی ہے، آپ کہیں گے نہیں کچھ نظر تو نہیں آتا ہے۔ اللہ کی قسم اس کے ناک کی جو سونگنے کی طاقت ہے ہمارے اور آپ سے زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ دیکھیں دیوار کے وہ سائڈ میں ایک چیونٹی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ لے جا کر کے اتنا سا میٹھا گرا دیجیے، صرف وہاں پہ کوئی مٹھائی کوئی چاشنی لے جا کر کے وہاں ڈال دیجیے، 1 گھنٹے کے بعد جا کے دیکھیے گا کہ وہاں چیونٹیوں کی لائن لگی ہے۔ یعنی ان کے سونگنے کی طاقت اللہ نے اتنی زیادہ مضبوط رکھی ہے کہ دیوار کے وہ سائڈ سونگ کر کے چلی جایا کرتی ہے۔ اگر ایک انسان کو ایمان لانا ہے تو اللہ کی چھوٹی سی چیز کو چیونٹی کو دیکھ کر کے بھی ایمان لا سکتا ہے، اس نے غور کر کے۔ اور جسے ایمان نہ لانا ہو، جس کی تقدیر میں ایمان نہ ہو، تو چاند کے دو ٹکڑے دیکھ کر کے بھی ایمان نہیں لاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے اور چاند پھٹ گیا، یہ معجزہ ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قرآن کے بارے میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الذِّكْرَ قرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ بلا رہا ہے آؤ قرآن سے اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کرو، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم مسلمان قرآن ہی سے سب سے زیادہ دور ہیں۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں یہ قیمتی موقع ملا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری ان تمام نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو صرف سن کر کے اڑا دینے کے لیے نہیں نازل کیا ہے، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اس کے اندر ہم نے جو پیغام نازل کیا ہے وہ پیغام سمجھو، اس کے بعد تم ہماری ربوبیت پہ ایمان لاؤ، ہمارے رب ہونے پہ تمہیں اور پورا یقین ہو جائے، اس لیے ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ اچھا دیکھیے، اللہ نے کہا کہ قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ قرآن اتنا مشکل ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت پڑے گی۔ جب تک 14 علوم آپ یہ فنون حاصل نہیں کر لیں گے آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سب حوصلے بازی ہے تاکہ آپ قرآن کے قریب جائیں نا، کیونکہ آپ قرآن کا ترجمہ کہیں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ ترجمہ آپ کو پڑھنا ہے کہ اللہ تمام کائنات کا رب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کون سے 18 علوم کی ضرورت ہے؟
اب اس کے عربی گرامر میں جانا ہے تو وہ الگ چیز ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہو گیا، زبان سمجھنا ہے تو. لیکن اگر کسی کو ترجمہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، تو اس میں کون سے 18 علوم کی ضرورت ہے بھائی؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کے لفظ کو بھی آسان کیا ہے اور قرآن کے معنی اور مطلب کو بھی آسان کیا ہے. قرآن کو اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے، 10 12 سال کے بچے پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. یہ اتنی موٹی کتاب ہے، پوری دنیا میں آج تک کوئی ایسی کتاب نہ ملی جس کے اتنے زیادہ حفاظ دنیا میں موجود ہوں. لیکن یہ قرآن ایسا معجزہ ہے، اگر ایک بہت سے بڑے عالم ہیں وہ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ رہے ہیں، اگر وہ حافظ نہ ہوں، اگر ان کی زبان سے قرآن کی کوئی آیت غلط نکل جاتی ہے تو 10 12 سال کا بچہ کھڑا ہو کے ان کو قرآن ٹوک دیتا ہے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ 10 12 سال کا بچہ ایک بہت بڑے مدینہ سے فارغ عالم کو بھی بتا دیتا ہے کہ آپ نے غلط پڑھا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. اور آج تو یہ فتویٰ بھی دے دیا گیا ہے تمہیں قرآن سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، قرآن پہ تم صرف انگلی چڑھاتے جاؤ، انگلی پھیرتے جاؤ، تمہیں ثواب ملتا جائے گا. یہ سکھ جو ہے قرآن سے دور کرنے کے لیے ایک سے ایک بہانے بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کو قرآن سے دور کر دیا جائے. قرآن کے قریب جائیں گے، قرآن پڑھیں گے تو آ کر کے سوال جواب کریں گے، ٹینشن کو پال لے، فتویٰ دے دو، انگلی پھیرتے رہو تبھی ثواب ملتا رہے گا. یہ ساری کی ساری باتیں خرافات کی ہیں. اس کے بعد آئیے سورہ رحمان کے اندر اللہ اکبر. یہ ایسی صورت ہے نا کہ اس کے بارے میں تو آپ لوگ بھی جو ہے میرا خیال ہے کہ امام صاحب سے کبھی نہ کبھی فرمائش کیے ہوں گے کہ امام صاحب ذرا سورہ رحمان پڑھ دیجیے. ہوتا ہے نا. اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا اور انسان کو پیدا کیا. دراصل یہ ہوا کہ مکہ والے اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے کہ نہیں، ان کے پاس جو قرآن ہے نا ان کو کوئی آدمی سکھاتا ہے، کوئی آدمی ہے جو ان کو سکھا کر کے چلا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا نہیں، کسی انسان نے نہیں سکھایا ہے. الرحمن علم القرآن، قرآن کو اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے، کسی انسان نے نہیں سکھایا. اس کے بعد غور کرنے کا بہت بڑا نقطہ ہے. خلق الانسان، انسان کو اللہ نے پیدا کیا. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا یہاں پہ، پہلے انسان دنیا میں آیا ہے یا پہلے قرآن آیا ہے؟ بولیے. پہلے انسان آیا ہے، ظاہر سی بات ہے، قرآن تو بھی بہت بات کی بات ہے. پہلے انسان دنیا میں آیا، بعد میں قرآن، اور بہت زیادہ بعد میں، صرف بعد میں نہیں بلکہ بہت زیادہ بعد میں قرآن نازل کیا گیا ہے. لیکن اللہ نے انسان سے پہلے قرآن کا ذکر کیا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ آئیے ذرا جان لیتے ہیں کہ کیوں اللہ نے انسان سے پہلے. اللہ نے بتایا کہ انسان کو پیدا کیا، بتایا قرآن سکھایا. قرآن سکھانے کی بات پہلے کی ہے، انسان کے پیدا کرنے کی بات بعد میں کی ہے، جبکہ پیدا انسان پہلے ہوا ہے. ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلے انسان کا ذکر اس کے بعد قرآن کا ذکر. لیکن اس کی حکمت کیا ہے یہ ذرا جانیے. اللہ رب العالمین اس سے بتانا چاہتا ہے، اسے اشارہ دینا چاہتا ہے. ایک انسان اگر دنیا میں آ جاتا ہے، انسان اگر دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے، اگر وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہ کرے اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے تو حقیقت میں وہ اپنے آپ کو انسان کہلوانے کا حقدار ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. یعنی اگر قرآن نہ سیکھو، قرآن کے مطابق آپ کی زندگی نہ ہو تو آپ حقیقت میں انسان نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اسی بنا پہ اللہ نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے قرآن کے سکھانے اور سیکھنے کی بات کی ہے. ایک بار اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے سامنے یہی سورہ رحمان پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی پڑھ رہے، بالکل صحابہ ایک دم مسرور گھومتے جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ. اللہ کے نبی نے جب پڑھ کر کے ختم کیا تو کہا کہ تم سے اچھے تو جنات ہیں. میں نے جب جناتوں کے اوپر اس سورت کو پڑھا، سورہ رحمان کو، تو جب وہ آیت آ رہی تھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون سی نعمت کا انکار کرو گے. تو ہر بار وہ جواب دیتے جا رہے تھے اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا رہے ہیں. ہر بار وہ جواب دیتے جا رہے تھے. اور اس صورت میں آپ اگر کاؤنٹ کریں گے، گن لیجئے 31 مرتبہ 31 بار یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئی ہے. لیکن یہ عجیب چاشنی اس آیت کی ہے کہ اس کو ہم بار بار سنیں، پوری زندگی 1000 بار، لاکھ کروڑ بار سنتے چلے جائیں. اللہ کی قسم کوئی آدمی آج تک اس آیت سے بور نہیں ہوا ہوگا سن کر کے، کبھی وہ اکتایا نہیں ہوگا. آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے گا، آپ ایک بات اگر بار بار کسی سے پوچھیں گے تو ناراض ہو جائے گا آپ سے. ایک مہمان آپ کے پاس آئے، بیٹھا، آپ نے پوچھا السلام علیکم اور خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. بیٹھیے چائے پیجیے، پھر ناشتہ کھلائیے. 2 منٹ کے بعد آپ پوچھیے جی آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ ہاں بولے گا میں ٹھیک الحمدللہ، خیر و عافیت سے پہنچ گیا ہوں. جی پھر تھوڑی سی بات کیجیے، پھر آپ پوچھیے بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ اگر کیا یار دماغ خراب کیے ہو؟ ہاں میں خیریت سے کھانا پانی کھایا ہوں اور بس سے سفر کر کے آیا ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور 2 گھنٹے کے بعد چلا بھی جاؤں گا، آپ پریشان مت ہوئیے. آپ پوچھیے آپ پھر خیریت سے ہو تو غصہ ہو جائے گا آپ کو. ایک بار آپ اگر ایک ہی بات کو پوچھیں گے آپ سے ناراض ہو جائے گا. یعنی ہمارے کان
کی فطرت ہے کہ ایک بات کو بار بار سننا گوارا نہیں کرتی ہے، لیکن قربان جائیے اس قرآن کے معجزے پر، اس کو بار بار سنتے ہیں، پھر بھی جب سورہ رحمان پڑھی جاتی ہے نا تو دل میں ہوتا ہے کہ وہ کب آنے والی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جب امام صاحب اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب وہ آیت ہمارے سامنے آنے والی ہے، جبکہ پورے سورہ رحمان بھی پڑھ کر کے ختم کر دی جائے، بار بار یہ آیت آئے گی، اس کے دل میں ہمارے دل میں چاش اس کی باقی رہ جاتی ہے کہ پھر سے سورہ رحمان کی تلاوت کی جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں تمام انسانوں اور جناتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اے جناتوں تم اللہ کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ سورہ رحمان ہے اور یہ اس کی چاشنی ہے، اللہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ایک ایک کلام معجزہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے رب ہونے کی اور اپنی توحید کی 4 دلیل پیش کی ہے. اب اس کو غور سے سمجھیے گا. 4 دلیل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں ہی صرف توحید کے لائق ہوں. کیوں؟ اللہ بتا رہا ہے افرأیتم ما تمنون، تمہارا کیا خیال ہے جو منی تم رحم مادر میں ٹپکاتے ہو، یعنی بیوی سے ملتے ہو تمہاری منی جو رحم مادر میں چلی جاتی ہے. اانتم الخالقون ام نحن الخالقون، منی تو تم ٹپکا کر کے چلے جاتے ہو، اب اس سے لڑکے اور لڑکی کو پیدا کرنے والا انسان کو نکالنے والا کون ہے؟ تم اسے پیدا کرتے ہو یا اس کو ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ ذات صرف اللہ کی ہو سکتی ہے. اللہ سوال کر رہا ہے، اللہ احساس دلا رہا ہے کہ انسان غور تو کر کہ اس کو تو پیدا کرنے والا ہے یا اس کو ہم پیدا کرنے والے ہیں. چلو یہ تو عام انسان کی بات ہو گئی. اگر ایک انسان کسان ہے نا، فارمر، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے. اب تم سمجھو افرأیتم ما تحرثون، اے کسانوں تم جو کھیتی کرتے ہو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ام تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اس کھیتی کو وہاں سے بالی کو تم نکالتے ہو، اس کے اناج کو تم پیدا کرتے ہو یا اس کو ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ غور کرو کہ انسان ایک بالی ایک اناج زمین میں ڈالتا ہے اور زمین کی دھرتی کو سینے کو چیر کر کے نہ جانے کتنے دانے نکل آتے ہیں. یہ ذات صرف اللہ کی ہے اور اللہ کے فرما رہا ہے کہ اگر ہم تمہاری کھیتی کو ریزہ ریزہ کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اگر اس کو ہم برباد کر دے تو تم صرف منہ دیکھتے رہ جاؤ گے، آپس میں بات کرتے رہو گے کہ یہ کیا ہو گیا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ اولے پڑے اوپر سے پتھر کی بارش ہوئی ساری کھیتی ستیہ ناش، تو انسان کہتا ہے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا. اللہ یہی فرما رہا ہے کہ اس کو کھیتی کو تم پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو ہم نے برباد کر دیا، اس کے بعد کر کے دکھاؤ پیدا اگر ہے حیثیت نہیں کر سکتے. اس کے بعد انسان جو پانی پیتا ہے اس پانی کا اللہ رب العالمین احسان دلا رہا ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون، اے انسانو تم جو پانی پیتے ہو، انتم انزلتموها من المزن ام نحن المنزلون، اس پانی کو آسمان سے کون نازل کرنے والا ہے؟ کبھی غور کر لیا کرو، اس کو تم نے آسمان سے اتارا یا اس کو ہم آسمان سے برسانے والے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے اگر اس پانی کو ہم زہریلا بنا دے، کڑوا بنا دے، تمہارے لیے تیکھا بنا دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پانی کو اتنا میٹھا بنا دیا ہے کہ جب تک وہ ہمارے حلق کے نیچے نہ جائے ہماری پیاس نہیں بجھتی ہے. ایک ایک چیز کو اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے. انسان آگ جلاتا ہے، یہ 3 چیز ہو گئی. اب آگ کے بارے میں بتا رہا ہے، یعنی ایک ایک چیز، یہاں پانی ہو گئی، کھیتی ہو گئی، انسان کے پیدا کرنے کی بات ہو گئی. اب آگ کے بارے میں بتا رہا ہے افرأیتم النار التی تورون، اے انسانو تم یہ جو دنیا میں آگ جلایا کرتے ہو، لکڑی لا کر کے پیڑ سے کاٹ کر کے تم آگ جلایا کرتے ہو، انتم انشأتم شجرتہا، کیا تم اس کے درخت کو پیدا کرنے والے ہو، ام نحن المنشئون، یا اس کو ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ یہ سارا کا سارا کام کرنے والا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. اس کے آگے سورہ مجادلہ ہے. اس سورت میں ایک واقعے کا ذکر ہوا ہے، بہت زبردست بات ہے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ ہیں، ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا. زہار کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کے شوہر نے کہہ دیا تھا انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی جس طرح مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کا چھونا حرام ہے اسی طرح آج سے تو ہمارے اوپر حرام ہو گئی ہے. اور زمانے جاہلیت میں اس کو طلاق لوگ سمجھتے تھے. اگر کوئی کہہ دیا کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو اس کا مطلب اب وہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے. یہ زمانے جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا. ان کے شوہر نے کہہ دیا تو اس کے بعد اب یہ پریشان ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑی دوڑی آئی، شکایت کرنے لگی اور آپ سے چپ کے بات کر رہی تھی. اللہ کے نبی ہمارے شوہر نے یہ ہم سے کہہ دیا ہے، اب کوئی راستہ نکالیے، کوئی راستہ نکالیے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ عورت اتنے چپ کے بات کر رہی تھی کہ اس کی آواز میرے کان تک نہیں آ پا رہی تھی.
मैं हुजरे ही में मौजूद थी, थोड़ी दूर पर, लेकिन इतना आहिस्ता बात कर रही थी कि उसकी आवाज़ में सुन नहीं पा रही थी कि क्या कह रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं पाता हूँ, अब कोई रास्ता तुम्हारे लिए नहीं बचा है। जब तुम्हारे शौहर ने कह दिया है यहाँ अरब का यही माहौल है, लिहाजा तुम अपने शौहर के लिए हराम हो चुकी हो। अब जरा गौर कीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि नबी तो मुख्तार कुल है, तमाम चीज़ के मुख्तार इख्तियार रखने वाले हैं। यहाँ नबी फरमा रहे हैं अब मेरे पास इसका कोई रास्ता नहीं बचा है, जाओ तुम अपने शौहर के लिए हराम हो। हजरत आयशा फरमाती है वो मेरे हुजरे से कमरे से निकलती है और बगल में मस्जिद नबी में जाकर अल्लाह के सामने फरियाद करने लगी। वो औरत जाती है, सजदे में गिर जाती है, अपने रब को पुकारने लगती है, अल्लाह से सवाल करने लगती है ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे शौहर ने मुझसे जहार कर लिया है, अब मैं तेरे दरबार में आई हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू ही कोई रास्ता निकाल दे। जब अल्लाह ने देखा मेरी एक छोटी सी बंदी इस इल्तिजा को लेकर मेरे दरबार में आई है, वो हकीर है, फकीर अपने आप को अपने छोटा पेश कर रही है, ऐ जिब्रील अमीन जाओ मेरे नबी के पास कुरान की आयत लेकर जाओ और इस औरत के बारे में फैसला सुना दो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत जिब्रील को भेज करके उनके बारे में कुरान में फिर आयत नाजिल करता है। वो आयत करीमा यह है क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ऐ मेरे नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने उस बंदे की बात को सुन लिया है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाकर के शिकायत कर रही थी और वो आपसे अपने शौहर के बारे में झगड़ा कर रही थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी बात को सुना, उसके बारे में फैसला सुना दिया है, आपने उसको वापस कर दिया है, अब लेकिन मेरे दरबार में आई है, मैं उसको वापस नहीं कर सकता। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम दोनों की बात को सुन रहा था जब तुम दोनों बात कर रहे थे। यही खौला बिन्त साहबा है। एक मरतबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी से निकले, एक बूढ़ी औरत थी, बुलाया उमर इधर आओ, जल्दी से भाग के गए। क्या अम्मा क्या बात है? अब वो कान लगा के सुनने लगे उसकी बात। तो बूढ़े लोगों की आदत होती है, बेचारे जरा फ्री होते हैं, जाहिर सी बात है कि काम कुछ करना नहीं है, तो अब फ्री ज़्यादा होते हैं वो जवानों के मुकाबले। तो अगर किसी को पकड़ लिया तो अपने बात में अब उसको उलझाए रहेंगे, अगर जान छुड़ा के भाग गएगा तो ठीक है, वरना आपका फिर 15-20 मिनट आधा घंटा गया उनके पीछे। तो अब वो बताए जा रही है, बेचारे वो सुनते जा रहे हैं, अब जान छुड़ा के भाग भी नहीं पा रहे। और वहाँ सहाबा उनका इंतजार कर रहे हैं थोड़ी दूर पे कि औरत जल्दी से जाए, उसके बाद उमर हमारे पास आए, फिर चले उनके साथ। अब वो थोड़ी देर के बाद जब वो बूढ़ी औरत गई, हजरत उमर फारूक गए साहबा के पास, तो साहबा ने कहा कौन बूढ़ी औरत इतनी देर से आपको पका रही थी, क्या उसकी बात को इतनी देर से आप सुन रहे थे? हजरत उमर फारूक ने जवाब दे दिया, जानते हो ये औरत कौन थी? ये खौला बिन्त सालबा है, ये वो औरत है, ये वो बूढ़ी औरत है। जब ये नबी से बात कर रही थी तो अल्लाह ताला सातवें आसमान पे अर्श के ऊपर बैठ कर इनकी बात को सुन रहा था। जब अल्लाह इनकी बात को सुन रहा था तो उमर की क्या मजाल है कि वो मुझसे बात करें, उसकी बात ना सुनूं। सिर्फ और कौन मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ करते थे छोटी सी चीज को बहुत बड़ा महसूस किया करते थे। मेरी क्या मजाल मैं इनकी बात ना सुनूं। अल्लाह वहाँ सातवें आसमान के ऊपर अर्श के ऊपर बैठ करके इनकी बात सुन रहा था और उनके बारे में कुरान में आयत नाज़िल कर दिया, तो मेरी क्या मजाल कि मैं इनकी बात ना सुनता। ये जवाब दे करके गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक तजारत बताया है, एक बिजनेस बताया है। आप लोग बिजनेसमैन है ना, अल्लाह तजारत आपको बता रहा है। अगर इस तजारत में आपको दुनिया में बेनिफिट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह आखिरत में ज़रूर मिलेगा। हर इंसान चाहता है कि कोई ऐसी बिजनेस करके जाए कि जिसमें हमें लॉस ना हो, हमें उसमें नुकसान ना उठाना पड़े। अल्लाह बता रहा है और अल्लाह बाकायदा कह रहा है कि ऐ ईमान वालों, क्या मैं तुम्हें बताऊं ऐसी तजारत? भाई अगर कोई बहुत बड़ा आदमी आपके पास आए और कह रहे भाई इधर आओ, मैं तुम्हें ऐसी तजारत बता रहा हूँ, चलो और करवा देता हूँ, उसके बाद फिर तुम्हारी जिंदगी का क्या पूछना है, तो आप तो इतने खुश हो जाएंगे, चलो जल्दी चलो, सारे काम छोड़ छाड़ करके आप भागेंगे, उसके पीछे जाएंगे ना। अल्लाह बता रहा है कि मैं तुम्हें तजारत ना बताऊं। आइए देखते हैं जरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ ईमान वालों, जितने भी ईमान के दावेदार हो सुनो, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत की रहनुमाई ना कर दूं, क्या मैं तुम्हें ऐसा बिजनेस न बता दूं? तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से बचाने वाले हैं। ये दुनिया की तिजारत नहीं, ये दुनिया का बिजनेस नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है जो तुम्हें जहन्नम के दर्दनाक अज़ाब से बचाने वाले हैं। तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, ऐसा करो कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ सच्ची तरीके से, यानी जो जैसा ईमान लाना चाहिए उस तरीके का ईमान ला करके दिखाओ। अल्लाह बता रहा है कि ये बिजनेस है। एक और चीज बता रहा है,
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تم اللہ اس کے راستے میں جہاد کیا کرو، کبھی مال کے ذریعے کبھی جان کے ذریعے تم جہاد کیا کرو. یعنی اگر اسلام کو جان کی ضرورت پڑے تو تمہاری جان حاضر، اگر مال کی ضرورت پڑے تو تمہارا مال حاضر. لیکن آج اگر کہیں اسلام کے لیے کچھ دینا ہو، بیچارے مسجد کے لیے اعلان کرنے کہیں آ جائیں، مسجد بن رہی ہے تو پھر مت پوچھیے، اس سے بری خبر ہمارے لیے شاید کوئی ہو جائے. کہیں اگر کوئی مولانا صاحب کسی مدرسے کا چندہ کرنے کے لیے اعلان کر دیں تو ابھی تک تو ساری بات ٹھیک تھی، لیکن یہ اعلان کر کے سب کچھ پانی پھیر دیا ہوتا ہے نا. یہ اللہ فرما رہا ہے یہ ایسی تجارت ہے جس میں نقصان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. ذالک خیر ان کنتم تعلمون، یہ اتنی بہترین تجارت ہے کہ کیا بتائیں، اگر تم سمجھ سکو تو سمجھو اس کو. اور اس کا بینیفٹ آگے اور بتا رہا اللہ یغفر لکم ذنوبکم. ایک تو اللہ بتا رہا ہے کہ عذاب علیم سے، جہنم سے بچائے گا، ساتھ میں گناہ معاف کرے گا. وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی جنت میں تم کو داخل کر دے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یعنی بہت شاندار جنت میں تم کو داخل کر دے گا. یہ ایک آیت ہو گئی. اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ ایسی بزنس ہے جس میں فائدہ ہے. اور آگے چلیے ایک اور آیت ہے. اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کچھ چیزیں تمہیں فتنے میں ڈالنے والی ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، کہیں تمہارے مال اور تمہارے یہ اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، یعنی اللہ کی عبادت سے، اللہ کی پوجا سے، اس کی بھکتی سے تمہیں غافل نہ کر دیں. اور آج اگر غور کر لیں، انسان کو اگر سب سے زیادہ کوئی چیز ان ساری چیزوں سے دور رکھتی ہے تو اس کا مال، اس کی اولاد ہے. بھائی انسان اگر مسجد سے دور ہے تو کہاں ہے؟ دکان پہ بیٹھے، اذان ہوگی لیکن دکان کھلی ہوئی ہے. ارے ایک ایمرجنسی فون آ گیا ہے، ابھی جائیں گے نہیں تو ذرا نقصان ہو سکتا ہے. تو انسان عبادت سے دور ہو رہا ہے، انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو رہا ہے مال کی وجہ سے. اور انسان اپنی اولادوں کے لیے، ہر بیٹے کے لیے ایک ایک فلیٹ جب تک تیار نہ کر دے اور یہ سارا انتظام جب تک نہ کر دیں، انسان کو سکون نہیں ملتا ہے. یعنی انسان کی اولاد بھی اس کے لیے فتنہ ہے، وہ بھی اس کو ہلاکت میں ڈال رہی ہے، اور انسان کا مال بھی فتنہ ہے. یہاں پہ ایک بات بتاؤں، ایک نکتہ. اللہ نے پہلے مال کا ذکر کیا ہے، بعد میں اولاد کا ذکر کیا ہے. جانتے ہیں اگر انسان سے آپ پوچھو کہ آپ کو مال چاہیے یا اولاد چاہیے، دونوں ہیں اگر، تو انسان پہلے اولاد کو پسند کرے گا. اولاد ہے تو ٹھیک ہے بھائی، دولت آتی جاتی رہے گی. لیکن اللہ نے پہلے یہاں مال کا ذکر کیا ہے کہ مال تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، اس کے بعد کہا کہ تمہیں تمہاری اولادیں نہ فتنے میں ڈال دے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ اس میں ذرا حکمت دیکھیں کہ انسان کے پاس اگر مال نہ ہو اور اولاد آ جائے اور مال کچھ بھی نہ ہو تو اسے بہت بڑا ٹینشن ہو جاتا ہے. اگر 2-4 اولادیں ہو جائیں اور مال کچھ بھی نہ ہونا تو بالکل سر پکڑ کر کے بیٹھ جائے گا. اور اگر مال ہو اس کے بعد اولاد آئے تو انسان کی خوشی اور دوبالا ہو جاتی ہے. اگر مال بالکل وافی مقدار میں جتنا ہونا چاہیے موجود ہے تو اب جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی خوشی کا ٹھکانہ کچھ اور ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا پہلے تمہارے مال تمہیں فتنے میں نہ ڈالیں، اس کے بعد اولاد کا ذکر کیا ہے. لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہمیں فتنے میں ڈال سکتی ہیں، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. ایک اور آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں ہی کو مخاطب کر کے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے ایک انسان کو بلا رہا ہے، ایک انسان گناہ کرتا ہے نا تو اب اس کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے کہ آؤ معافی مانگو. آپ نے دنیا میں کسی کو دیکھا ہے کہ کوئی کسی کو آپ مار دیں، کسی کا آپ بہت بڑا نقصان کر دیں اور وہ آپ کو بلائے کہ آؤ معافی مانگ لو، معاف کر دوں گا؟ ایسا ہوا آج تک؟ کبھی نہیں ہوا. آپ اس کے پاس جائیں گے تو جوتے نکال کر کے آپ کو مارے گا، آپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا، آپ کو جیل بھجوانے کی کوشش کرے گا. لیکن اللہ رب العالمین ہے جو ہمیں بلا رہا ہے. قربان جائیے اللہ کی رحمت. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے ایمان والو، تم سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کیا کرو. یہاں پہ اللہ توبۃ النصوحہ کہہ رہا ہے، یعنی خالص توبہ کرنی، تمہیں سچی توبہ کرنی ہے. تمہیں آ کر کے ٹائم پاس نہیں کرنا ہے، وقت گزاری نہیں کرنی ہے، بلکہ اگر تم توبہ کرو تمہارے توبہ میں اخلاص ہونی چاہیے، سچی توبہ ہونی چاہیے. آپ کہیں گے اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ انسان کی یہی تو پرابلم ہے، ہر چیز میں وہ سب سے پہلے فائدہ چاہتا ہے. اور اللہ بتا رہا ہے عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اے انسانوں، اے مومنوں، اگر تم اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ایک تو گناہ معاف کیا اور دوسرا آفر دیکھیے
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہاں پہ گناہ کو معاف کر دے گا اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں پھر جنت کے اندر اللہ داخل بھی کر دے گا۔ ارے بھائی گناہ ہم نے اپنی لذت کے لیے کیا ہے؟ ہمارا من کیا، ہمارا من کر رہا ہے کسی غلط کام کے کرنے کا، ہم نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کیا؟ اللہ بلا رہا کیا ہوا معافی مانگو، معافی مانگے اللہ معاف کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے جنت میں بھی ڈال رہا ہے۔ اس سے بڑا فائدہ ایک انسان کا کیا ہو سکتا ہے اللہ سے معافی مانگنے کا؟ تو یہ چند باتیں تھیں 27 اور 28 نمبر کے پارے کی۔ انشاءاللہ کل آخری آپ کے سامنے درس ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر ہمیں اور آپ تمام حضرات کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔